اس کا، تو آپ کیا کریں اس کی پریشانیاں دیکھیں کہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بیسک نالج دی کہ آج کا سیشن ان لوگوں نے رکھوایا کیوں ہے آپ کے اسکول والوں نے. ایک چیز سمجھنے والی بڑی پیاری ریسرچ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی. لینگویج ہوتی ہے ویسے لو جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیپتھ فل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. بہت سارے ویوز آ رہے ہیں ہمارے ان کے بارے میں جو ہم لیکچر دے رہے ہیں، اور زیادہ تر ویوز جو ہیں وہ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو نیگیٹو ہے. لوگ اسے نیگیٹو سمجھیں گے، میں اسے پازیٹیو لوں گا. دیکھیں تھوڑا سا سمجھیے گا ویوز کو کیسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر کوئی مجھے یہ بولے کہ سر آپ بہت ہی زیادہ گہری باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، تو میرے لیے یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ واقعی میں یہ چاہتا ہوں جو لوگ 10 گھنٹے میں بات کرتے ہیں وہ میں ایک جملے میں بولنے کی کوشش کروں. اگر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر بہت زیادہ سچ بولتے ہیں آپ، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، تو میرے لیے یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے خود اس دنیا میں گواہی دے دی کہ میں سچ بول رہا ہوں. اگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر بہت ہی سادہ لائف کر لی ہے، آج کے دور میں بناوٹی ہونا چاہیے، کچھ دکھاوا ہونا چاہیے، تو میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا لوگ بول رہے ہیں. تو ویوز واقعی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا بالکل ایسے ہی آ رہے ہیں. اچھا پھر یہاں پر ایک چیز سوچنے کی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی دنیا میں مست ہوں اور میں ایک ایسے سائیکولوجیکل ڈیزیز میں ہوں جس میں انسان کو اپنا آپ بہت زیادہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اسکیزوفرینیا ٹائپ کی کوئی چیز کے میں اس میں مبتلا رہنا شروع ہو گیا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو پھر الحمدللہ ہماری کلائنٹ لسٹ نہ بڑھ رہی ہوتی. اچھا وہاں پہ لوگ لیکچرز کی طرف نہیں آتے، ہمارے ان بقیہ چیزوں میں کیوں آتے ہیں؟ وہ مجبوری ہے. کیوں؟ الحمدللہ جب ہم نے ورکنگ شروع کی تھی بزرگوں کے ساتھ تو ہم نے اس چیز کو سوچا تھا کہ ایسی اسکل ڈیولپ کرو کہ لوگوں کو ارد گرد ویسی اسکلز نہ ملیں. تو دیٹس وائی وہ بیچارے وہ نہیں چاہتے نیک آدمی سے اپنا علاج کروانا، لیکن بے دین جتنے لوگ ہیں وہاں سے کروا کر پاگل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو مجبوری ہو جاتی ہے کروانا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں معذرت ہیں کہ جو ویوز نہیں دیں گی، کیونکہ ویوز دینے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے تو ایسا نہیں کہا نا کہ ویوز نہیں دو گے تو میں آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا، میں آپ کو کنسلٹنسی نہیں دوں گا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کا تعلق بالکل اس سے ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق آپ ہماری انرولمنٹ کریں گے، وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو دیٹس وائی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے. کسی سیشن میں ہماری بات ہو رہی تھی، پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ تھا. میرا بچہ بہت سینسیٹیو اور کریٹیو ہے، تو اس وجہ سے میں اسے ٹیکل نہیں کر پاتا یا کر پاتی. ارے ہر بچہ سینسیٹیو ہوتا ہے، ہر بچہ کریٹیو ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ میرے پاس جتنی بھی فیملی کاؤنسلنگ میں فیملیز ہیں سب کا یہی جملہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سینسیٹیو ہے، ہمارا بچہ کریٹیو ہے. بچے سب ایسے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کو نالائق بنا دیتے ہیں، آپ لوگ ان کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں، آپ لوگ ان کو معاشرے کا ناکارہ پرزہ بنا دیتے ہیں. تو بچے تو بھائی سارے ہی سینسیٹیو ہوتے ہیں، سارے ہی کریٹیو ہوتے ہیں. اچھا پھر میں نے کسی سیشن میں استنبول کے گورنر کی ایک مثال کوٹ کی تھی. کووڈ کے دور میں انہوں نے کہا کہ مسجد کے آنے کے جو SOPs بتائے اس میں انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اپنے ساتھ چہرے کا ماسک، جائے نماز، صبر اور سمجھ لے کر آئیں. دیکھیں کسی بھی جگہ جانا، ایون میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو ساری چیزیں موجود ہوں گی
سمجھ نہیں ہوگی سوال کیسے پوچھنا ہے، 1 گھنٹے کے سیشن کو فروٹفل کیسے بنانا ہے. اگر ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو ان کی گھر سے تربیت کر کے لانی ہے کہ یہاں پہ سوال کیسے پوچھنا ہے، وقت کیسے گزارنا ہے. تو یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ آپ کیسے وقت گزارتے ہیں، یا پھر آپ سمجھ لے کے چل پھر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اچھا جی، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، آپ غصے میں ہو، تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے ادھر کا رسپانس جو ہے وہ لرنر والا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں کہ یار آپ جو ہو وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو آگے سے جواب آئے گا لگ رہا ہے آج آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں. بھائی ایک اچھی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو. اگر آپ کو کہا جائے گا کہ جھوٹ نہ بولا کریں، لگ رہا ہے آج کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ جھوٹ کی طرف لے کے چل رہے ہیں. ہمیں بیسیکلی جو رسپانس ہے اس پہ اپنی محنت کرنی ہے. علم والے کا رسپانس کیسا ہوتا ہے، اسی بات کو ہم آج کی گولڈن بات کر دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے میرے کلاس فیلو، تو وہ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ان کا پہلا ایئر کمپلیٹ ہوا تو ان کی سیکنڈ پوزیشن آئی. ان کی پرسنٹیج جو تھی وہ 96 یا 95 تھی، جن کی ان سے زیادہ اوپر تھا جو فرسٹ تھا اس کے غالباً 5 نمبر کا فرق تھا. تو انہوں نے لا کے اپنے والد صاحب کو پرفارما دکھایا، کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. کہتے ہیں تم جیسے بچوں سے یہی امید تھی. اب اس کے بعد اس لڑکے کا میں رسپانس بتاتا ہوں، علم والوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، اس کے ہر پیپر میں 100 آؤٹ آف 100 ہوتے ہیں. یہ علم والے کا رسپانس ہے. میرے پاس ایک مشتاق رسول بلال آیا کرتے تھے، سارڈ آف آنر تھے نیوی کے. تو ایک دفعہ جب پہلی دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو انہیں بہت غرور تھا اپنے نالج پہ. تو میں نے ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کے لیے دیکھا، ان کی نا فلاسفی والی سائڈ ویک ہے. تو میں نے سارے فلاسفر کی باتیں کی، زوک روسو کی بات کی، اوشو کی بات کی، آپ کی نچے کی بات کی، اس طرح کر کے جو تھے وہ ڈفرینٹ باتیں. وہ ان کی سائڈ ویک تھی. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے دوبارہ میٹنگ ٹائم لیا، دوبارہ آئے تو وہ جتنے میں نے رائٹر بولے تھے وہ سارے وہ پڑھ کے آئے تھے. علم والے کا رسپانس ایسا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آج لنگوسٹک کے پی ایچ ڈی اور ان کی کتاب ورلڈ میں مانی جاتی ہے. مشتاق رسول بلال کبھی چیک کر لیجیے گا. تو دیکھیں جاہل کا رسپانس کیا ہوتا ہے، گالی دینا. اگر جاہل کے بچے نے کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کی نا، یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں بیٹھا ہے کیا ہے، اور وہ گندی گالیاں ہوتی ویسے گندی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایک بہت ہی بڑا سٹینڈرڈ کہ جو بندہ بولتے ہوئے شاید 10,000 دفعہ سوچے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اپنے ہی بچوں کو، دوسروں کو تو وہ اس سے بھی زیادہ دیں گے. میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، ایک بزرگ 65-70 ایئر کے بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بوسی ٹکڑے والا گزرا، ہلکا سا اس کا ریڑھا اٹیچ ہو گیا. آپ یقین کریں ان بزرگ نے وہ گالی دی کہ رونق لگا دی انہوں نے گلی کے اندر. ان کا رسپانس تو کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ علم والے کا رسپانس کیا ہوتا ہے. علم والے کا رسپانس علم والا ہوتا ہے، بزرگوں کا رسپانس بزرگوں کی طرح ہوتا ہے، جاہل کا رسپانس جاہلوں کی طرح ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے رسپانس پہ ورکنگ کرنی ہے. کیسے ورکنگ کرنی ہے؟ تاریخ میں سے نکالنا ہے کہ علم والے رسپانس کیا کیا کرتے تھے. اگر آگے سے ان کو غصہ دلایا جاتا تھا تو وہ کیسے الفاظوں کا چناؤ کیا کرتے تھے. اگر کوئی بہت ہی زیادہ لالچ دیا کرتا تھا تو وہ کیسا رسپانس دیا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ جاہلوں کا رسپانس کیا ہوتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا رسپانس جاہلوں والا ہو جائے. تو دونوں کی کیٹیگریز بنا کے رکھ لینی ہے اور جاہلوں والے رسپانس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، علم والے رسپانس کی طرف جانا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے جو قریبی لوگ ہیں، ابھی کی بات ہے، کچھ دن پہلے میں ایک سیشن لے رہا تھا، ایک فیملی سیشن، تو ان کے جو سربراہ تھے وہ نہیں تھے. ساری فیملی نے میرے سے بات کی کہ ان کا بیہیویئر بہت ہی غلط ہے. ان کے پاس الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے پچ اور فریکوینسی کا یوز ورڈ کا نہیں ہوتا، ان کے پاس اگزامپل نہایت گھٹیا ہوتی ہیں. گھر کے سربراہ
خواتین نے بھی کہا، بچوں نے بھی کہا، سب نے اس چیز کو بولا. اور اگر میں ان صاحب سے علیحدہ ملاقات کروں تو وہ بولیں گے میرے جیسا تو تھنکر دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وداؤٹ مینٹور آپ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہوں گے اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں لی ہوئی اور آپ کے بہت ہی اچھے جو ہیں رسپانس دینے والے انسان ہوں گے. تو آج کی گولڈن بات رسپانس پہ محنت کرنی ہے. اگر میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس دنیا اور اس دنیا دونوں میں گواہی دے دیجیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.